الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی کے رزق کا سبب ہونے پر کئی آیات کریمہ دلالت کرتی ہیں، ان میں سے دو مناسب تفسیر کے ساتھ ذیل میں درج ہیں، یعنی کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں بہت آسانی پیدا کرتے ہیں، رزق کی بارش ہوتی ہے، اس کے لیے رزق میں فراخی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین، جس کو روٹی روزی کی تنگی ہو اس کو چاہیے کہ اس آیت کا زیادہ سے زیادہ جو ہے ورد کیا کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جس نے اللہ پر توکل کیا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اس ارشاد مبارک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی، یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے دو نعمتوں سے نوازیں گے۔ یعنی جس نے اللہ کا ڈر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتوں سے نوازیں گے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم اور مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ جو بہت بڑی نعمت ہے کہ محترم ناظرین، آج ہر بندہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، تو جس نے اللہ کا ڈر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ اس کو ہر غم اور مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجعل لہ مخرجا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر مصیبت اور غم سے نجات دیتے ہیں۔ حضرت ربیع بن حسیم نے اس تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر اس بات سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے جو لوگوں کے لیے تنگی اور مشکل کا سبب بنتی ہے، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کے دل میں آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر وقت اس کے دل میں یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا یہ میں کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق مہیا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حافظ ابن کثیر مذکورہ بالا دونوں آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے اور ان کی طرف سے ممنوع باتوں سے دور رہ کر متقی بن جائے تو اس کے لیے
ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے ہمارے کریم رب، اور اسے وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کا ملنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہاں سے اس کو رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا خواب و خیال بھی نہیں ہوتا کہ اللہ یہاں سے مجھے رزق دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور غموں اور دکھوں سے نجات کا نسخہ بتانے والی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیات کریمہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر بستیوں والے مان لاتے اور برے کاموں، کفر، شرک سے بچے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کاموں کی سزا میں ان کو دھر پکڑا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں مہینے کی، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا۔ تو اپنے کریم رب کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے خیر عام کر دی اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لیے سہل کر دیا، یعنی جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔
ایمان و تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان و زمین سے برکات کے کھولنے کے وعدے میں کتنے نکات یہاں ہیں، پنہا ہیں۔ انہی میں سے 3 ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقوی والوں کے لیے برکات کے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ یعنی جو بندہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ برکات کھولنے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک برکت نہیں، برکات یعنی برکات کی جمع، یعنی برکت کی جمع ہے برکات۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزاروں برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بن جائے گا۔ اس لیے محترم ناظرین، آج ہی اپنے رب سے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار جو ہے وہ کیا کریں۔ اور استغفار کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گناہ بھی نہ چھوڑے اور زبان سے استغفار کرتا رہے، یہ جھوٹوں کی نشانی ہے، دغا بازوں کی نشانی ہے۔ آپ کو دل سے ندامت ہونی چاہیے کہ میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا اور مجھے معاف کر دے، اور پھر اس سے بچیں، اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں، اس سے بچتے رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔